اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5ویں جماعت کا جو اردو ہے، اس کا عنوان ہے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، پیج نمبر 40 پر آپ دیکھیں گے، صفحہ نمبر 40 پر ہے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اسی کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں کہ بابا غلام شاہ بادشاہ کہاں سے آئے، کون تھے، ان کی ولادت، جو ان کی پیدائش کہاں ہوئی، باپ کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ایسے کچھ الفاظ ہیں جن کو آپ کو اپنی کاپی پر بھی لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، وہ میں نے لکھے ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں گے۔ یہ دیکھو، ولادت، پیدائش، امام مسلمانوں کا پیشوا، نماز پڑھانے والا، حیات، زندگی، پیر و مرشد جس کے دست پر بیعت کی ہو، استاد، تعمیل، عمل کرنا، مسافت، فاصلہ، زائرین، زیارت کرنے والے، دلکش، دل کو کھینچنے والا، اراضی، زمین، ارض کا جمع، جدید تقاضے، نئی ضرورتیں، بلا امتیاز، بغیر کسی تمیز کے، متعدد، کہیں ایک یا زیادہ۔ ان الفاظ کو آپ یاد کریں گے۔ جیسے یہاں لکھا ہے ولادت، ان کی ولادت یعنی پیدائش کب ہوئی۔ امام، آپ کو پتہ ہے جو نماز پڑھاتا ہے مسلمانوں کو امام کہلاتا ہے۔ حیات ہوگی زندگی۔ پیر و مرشد ہو گیا پیر جس کے دست پر ہم بیعت کرتے ہیں۔ تعمیل ہو گیا عمل کرنا، کسی کام میں کسی چیز پر عمل کرنا۔ مسافت ہو گیا فاصلہ، جیسے سکول سے آپ کے گھر تک کی جو دوری ہے اسی کو فاصلہ کہتے ہیں۔ زائرین ہو گئے زیارت کرنے والے، جیسے ہم کسی درگاہ پر کسی زیارت پر جاتے ہیں تو ہم وہاں بحیثیت کیا بن کر جاتے ہیں، زائرین بن کے جاتے ہیں، ہم وہاں زیارت کرتے ہیں، کسی قبر کی، کسی زیارت کی، کسی مسجد کی دیکھتے ہیں، جس چیز کو ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے اس کو بولتے ہیں زیارت کرنا۔ دلکش، دل کو کھینچنے والا، وہ چیز جو دل کو کھینچتا ہے، ہر انسان وہاں ہر روز جانا چاہتا ہے، دلکش اس کو کہتے ہیں۔ اراضی ہوگی زمین کا جمع، جدید تقاضے کے وہ چیزیں جو نئی ضرورتیں ہوتی ہیں، بلا امتیاز، بغیر کسی تمیز کے کہیں جانا، متعدد، ایک یا زیادہ، کہیں ایک یا زیادہ، ٹھیک ہے۔ پیارے بچہ، اب ہم پڑھیں گے۔ یہ دیکھو، ولادت، امام، حیات، پیر و مرشد، زائرین، متعدد۔ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید علی شاہ تھا۔ آپ کی ولادت ضلع راول پنڈی، تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیدہ کسرا میں 1733 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا خاندان انتہائی شریف و دیندار تھا۔ آپ کے والد سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے۔ ان کی ولادت سیدہ کے گاؤں میں واقع ہوئی۔ بابا غلام شاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا۔ والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف، جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کی تربیت میں رکھا۔ امام بری کی تربیت نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشی۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کی۔ راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1767 عیسوی میں شاہدرہ شریف پہنچے۔ شاہدرہ شریف ریاست جموں کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے۔ سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فٹ ہے۔ ریاست کی سرمایہ راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے۔ 2 پختہ سڑکوں کو شاہدرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے، یعنی شاہدرہ شریف کو جانے والے 2 راستے ہیں، 2 راستوں سے ہم جاتے ہیں، لیکن وہ پختہ سڑکیں ہیں۔ ایک سڑک پونچھ اور سرن کوٹ کی طرف سے ڈیرہ گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچتا ہے۔ دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ جموں سے شاہدرہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کے دلکش مناظر سے محفوظ کرتا ہے۔ شمال میں ڈیرہ گلی، چمیڑ گلی اور نیزا پہاڑ حسین مناظر،
منظر پیش کرتے ہیں۔ اسی علاقے سے بابا صاحب علیہ رحمہ راجوری میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں کا ہر موسم لاجواب اور دل پذیر ہوتا ہے۔ فطرت کی رنگا رنگیوں سے مالا مال علاقے کے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں۔ زیارت شریف کا سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کے نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھی ہوگی انگوٹھی، اس پر وہ اوپر سے وہ شیشہ جیسا ہوتا ہے، وہ چمکتا ہے، اس کو ہم نگینہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کا گنبد بھی چمکتا ہے اس کی زیارت کا۔ زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا ہے۔ زیارت کے قرب و جوار میں زائرین کے لیے لنگر خانہ، مہمان خانہ اور چند عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ نے 1767 عیسوی تا 1808 عیسوی کا عرصہ شادرہ شریف میں عبادت و ریاضت میں گزارا۔ آپ نے 1808 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ آپ کا متعدد کرامتیں ظاہر کی ہیں۔ بلا امتیاز مذہب ملت دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر دھنو راجوری میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جہاں جدید تقاضوں کے مطابق مختلف سائنسی و تکنیکی مضامین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا یہ بابا غلام شاہ بادشاہ کہاں سے آئے تو راجوری پہنچے، تو وہاں اس کی بہت اچھی زیارت ہے، اور اس زیارت کے سامنے 250 کنال ہے، جس پر اس کے نزدیک ایک لنگر خانہ بھی ہے، مہمان خانہ بھی ہے۔ وہاں ایک کچھ سال ہو گئے کہ یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، جس میں مختلف سائنسی تقاضوں کے مطابق مضامین پڑھائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پیارے بچے اس کے سوالات ہیں، یہ دیکھو، سوچے اور بتائیے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام کیا تھا؟ 1. بابا غلام شاہ بادشاہ کب پیدا ہوئے؟ 2. بابا غلام شاہ بادشاہ کس سن میں شادرہ شریف پہنچے؟ جموں سے شادرہ شریف تک کتنا فاصلہ ہے؟ بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر یونیورسٹی کا قیام کس جگہ ہوا؟ بابا غلام شاہ بادشاہ دن رات کس کام میں مشغول رہتے تھے؟ اور پیارے بچوں، اب آپ دیکھنا اپنی کاپی پر لکھ رہا ہے، یہ دیکھو یہاں لکھا ہے بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام کیا ہے؟ بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ تھا۔ ٹھیک۔ سوال نمبر 2، بابا غلام شاہ بادشاہ کب پیدا ہوئے؟ جواب، بابا غلام شاہ بادشاہ 1733 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، بابا غلام شاہ بادشاہ کس سن میں شادرہ شریف پہنچے؟ بابا غلام شاہ بادشاہ 1767 عیسوی میں شادرہ شریف پہنچے۔ جموں سے شادرہ شریف تک کتنا فاصلہ ہے؟ جموں سے شادرہ شریف تک 181 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر یونیورسٹی کا قیام کس جگہ ہوا؟ بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر یونیورسٹی کا قیام دھنو راجوری میں ہوا۔ بابا غلام شاہ بادشاہ دن رات کس کام میں مشغول رہتے تھے؟ بابا غلام شاہ بادشاہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھے۔ دیکھو پیارے بچوں، یہاں لکھا ہے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں لکھا ہے میں نے، یہ دیکھو، واحد جمع، خبر اخبار، شجر اشجار، ثمر اسمار، بصر ابصار، سر اسرار، اثر آثار۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی کاپی پر لکھنا اور اچھی طرح یاد کرنا۔ آج اتنا ہی، باقی وسلام۔